ناظرین، مالی سال 2012 اور 13 کے لیے 29 خرب 60 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ بجٹ خسارہ 1185 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ تنخواہوں اور پینشن میں 20% اضافہ، 1 لاکھ نئی نوکریاں پیدا کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے مالی سال 2012 اور 13 کے لیے وفاقی بجٹ پیش کر دیا۔ تقریر کے آغاز میں انہوں نے وزیر اعظم کو 5واں بجٹ پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ بجٹ کا کل حجم 2960 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ بجٹ میں صوبوں اور وفاق کا ملا کر کل ترقیاتی بجٹ 873 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں وفاق کے ترقیاتی اخراجات کی مد میں 360 ارب روپے اور صوبوں کے لیے 513 ارب جبکہ غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 240 ارب جبکہ غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 240 ارب روپے رکھے گئے تھے۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 2381 رکھا گیا ہے۔ افراط زر کی مد میں 10.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ میں دفاع کے لیے 545 جبکہ ہائر ایجوکیشن کے لیے 16 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وفاقی ریونیو 3234 ارب روپے ہے، جس میں سے 1459 ارب روپے صوبوں کو دیے جائیں گے۔ پانی کے شعبے میں 48 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ بجلی کے شعبے کے لیے 69 ارب روپے جبکہ واپڈا اور الیکٹرک کمپنیز کی جانب سے مزید 100 ارب روپے بھی فراہم کیے جائیں گے۔ مواصلات کے لیے بجٹ میں 84 ارب روپے، نیشنل ہائی وے کے لیے 51 ارب روپے مختص رکھے گئے۔ بجٹ میں مجموعی وفاقی محاصل 1775 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ بجلی کے شعبے میں 250 ارب کی سبسڈی دی جائے گی۔ بجلی بحران سے نمٹنے کے لیے 186 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ وفاقی وزیر خزانہ نے وزیر اعظم ہاؤس کو تعلیمی ادارے میں تبدیل کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ وفاقی بجٹ میں حکومت کی جانب سے دی جانے والی مراعات میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 20% اضافہ اور 1 لاکھ نئی نوکریاں پیدا کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ مالی سال 2012 اور 13 کے بجٹ میں حکومت کی جانب سے خاطر خواہ مراعات کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 20% ایڈ ہاک الاؤنس کا اضافہ کیا گیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے لیے 70 ارب روپے جبکہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے 10 ارب رکھے گئے ہیں۔ بے روزگار نوجوانوں کے لیے مزید 1 لاکھ نئی نوکریاں پیدا کرنے کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ 40,000 نوکریاں ماسٹر ڈگری ہولڈر، 40,000 بیچلرز ڈگری ہولڈر جبکہ 20,000 نوکریاں نیشنل انٹرنشپ پروگرام کے تحت دی جائیں گی۔ بجٹ کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر خوراکی اشیاء پر سبسڈی دی جائے گی، جس سے 35 لاکھ خاندان فائدہ اٹھا سکیں گے، جبکہ ملک بھر میں مزید 2000 نئے یوٹیلیٹی سٹورز بنانے کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ ٹیکس کے حوالے سے بجٹ میں نان ٹیکس ریونیو 730 ارب روپے مختص کیا گیا ہے۔ اس بجٹ میں عوام پر ٹیکس کی مد میں کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ آمدن پر ٹیکس چھوٹ کی حد 3.5 لاکھ سے بڑھا کر 4 لاکھ روپے کر دی گئی ہے، جبکہ قانون کا احترام کرنے والے ٹیکس دہندگان کے لیے ٹیکس آنرز کارڈ بنایا جائے گا، جس سے انہیں نادرہ اور پاسپورٹ کی سہولیات جلد فراہم کی جائیں گی۔ ٹرن اوور ٹیکس 1% سے کم کر کے 0.5% کر دیا گیا ہے۔ بینکوں سے 25,000 کے بجائے 50,000 نکالنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس عائد ہوگا۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ انکم ٹیکس کے 17 سلیبز کے بجائے 5 سلیبز ہوں گے، جس سے لاکھوں ٹیکس دہندگان کو ٹیکسوں کی وصولی میں آسانی ہوگی۔ جن اشیاء پر 16% سے زائد جی ایس ٹی نافذ تھا، ان پر جی ایس ٹی کی شرح 16% کر دی گئی ہے۔ تعلیم کے فروغ کے لیے پرنٹنگ کے 9 اجزاء پر ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ 28 ادویہ پر کسٹم ڈیوٹی 10 سے 5% کر دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ سولر ٹیوب ویلز کی ترقی اور فروغ کے لیے ان پر سبسڈی دی جائے گی۔ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں پر ڈیوٹی کی شرح کو 25 سے کم کر کے 10% کر دیا گیا ہے۔ لائف انشورنس کرانے پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ سیمنٹ کے 100 میٹرک ٹن پر 100 روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کی گئی ہے۔ میک اپ اور کاسمیٹکس پر ڈیوٹی میں 5% کمی کر کے 35 سے 30% کر دی گئی ہے۔ رضاکارانہ پینشن اسکیم پر بھی ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔